السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میرے زیادہ تر پروگرامز اکانومی، اقتصادیات، معیشت اور میکرو اکانومی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور اقوام عالم نے دنیا میں کس طرح اپنی اکانومی کو بہتر کیا، معاشیات کے کن ستونوں کو اڈاپٹ کر کے، کن فاؤنڈیشنز کو، کن ماڈلز کو اڈاپٹ کر کے آج چائنا، کوریا، امریکہ، فرانس، جرمنی، دنیا کی بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں، ابھرتی ہوئی معیشتیں، جس میں انڈیا بھی اب آ رہا ہے، یہ کیوں کر یہاں پہنچے ہیں؟ تو ان کے بہت سارے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد آج دنیا ایک جدت کے، انوویشن کے، آٹومیشن کے اور بڑے بڑے دہانے جو ہے عبور کر رہی ہے۔ تو میں چند گزارشات اس ضمن میں کرنا چاہوں گا کہ آج میرا جو مین فوکس ہے اس میں ایک ایسا اکانومی کا پلر ہے جو وطن عزیز کے اندر یکسر نظر انداز کیا گیا، جس کے آج نتائج یہ ہیں کہ ہم ایک انوویشنز اور R&D کے اندر بہت پیچھے ہیں دنیا میں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا رول یونیورسٹیز کا تھا، کالجز کا تھا، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ایگریکلچر میں، اگرونومی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں، ٹیکسٹائل میں جو انجینئرنگز کر رہے تھے، جو یونیورسٹیز کی ڈگریاں، جو اپنی ماسٹرز ڈگریاں، بیچلر ڈگریاں کمپلیٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس چیز پہ نظر انداز کیا گیا، جو PhDs کر رہے تھے، اس پوائنٹ کو نظر انداز کیا گیا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں، اس کا ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، دنیا کو ان نئی جہتوں سے کیا بینیفٹ ہوگا، کیا ہماری ڈگریاں برائے ڈگریاں ہیں، انجینئرنگ برائے انجینئرنگ ہے، IT کی ڈگری جسٹ IT کی ڈگری ہے، اور وہ IT کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز اور بیچلر کرنے کے بعد میں صرف کیا کروں گا، میں یوٹیوبر بنوں گا، میں فیس بک پہ کوئی پروگرام اپلوڈ کروں گا، میں جسٹ کوئی کنٹینٹ یا کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اور میں یا ٹک ٹاکر بنوں گا۔ ہماری جو میجورٹی جو ہے وہ جس نہج پہ جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ تھا کہ بیسیکلی یونیورسٹیز کے اندر بزنس کے انکیوبیشن سینٹر بنانے تھے، جو چند اویلیبل بھی ہیں لیکن اس طرح سے فعال نہیں ہیں، اور بنیادی انفراسٹرکچر ہمارا یونیورسٹیز کا ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ہم نے کرنا یہ تھا کہ ایکڈیمیا کو بزنس کے ساتھ، بزنس کمیونٹی سے لنک اپ کرنا تھا، جس کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی وہ ثمر آور نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈگری کے ساتھ اس کو پابند کر دیا جائے، اس بات کو کہ جب تک آپ جو فائنل پروجیکٹ، جو انوویشن، کوئی بزنس انوویشن، کوئی ایکسپورٹ اورینٹڈ پروڈکٹ، کوئی نئی جہت، کوئی نئی چیز ڈیولپ نہیں کرتے، آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ اور رول ماڈل جو ہمارا چیمبرز کا پاکستان میں ہر تقریباً بڑے شہر کے اندر آپ کے پاس جو ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اویلیبل ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول یہ تھا کہ یہ انویسٹمنٹ لے کے آتے، انویسٹرز کو کولیبریٹ کرتے، کلب کرتے، اور جو انڈسٹری کے مسائل ہیں وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ڈسکس کرتے۔ جب ہم انڈسٹریز کے مسائل کو یونیورسٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یونیورسٹیز کے جو PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماسٹرز ڈگری ہولڈرز پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں، بیچلرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کی ریسرچ ان مسائل پہ کرتے۔ ہم آج کیوں ہمارے پاس جدت نہیں ہے؟ موبائل کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم صرف ابھی اسمبلی کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی، میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں موبائل پالیسی بنی اور کوئی 12 سے 15 مینوفیکچرر، 17 مینوفیکچرر یہاں اسمبلی کر رہے ہیں، لیکن R&D نہیں کر رہے، ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، ہم نئی پروڈکٹ نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو باہر کے بنے ہوئے برانڈز کو جسٹ اسمبل کر رہے ہیں، جس کا صرف ایک آپ سمجھ لیں کو 25 سے 30% فائدہ پاکستان کو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا 80% پلس بینیفٹ ہمیں ہو تو ہمیں خود اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا ہوگی، اپنے کنٹرولرز بنانا ہوں گے، ان کے پروگرامز خود لکھنا ہوں گے، ہمیں اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گی، ہارڈ ویئر بعد میں، پہلے سافٹ ویئر کے اوپر۔ تو اس کو، ان گزارشات کو میں سم اپ کرتا ہوں کہ جب تک یونیورسٹیز انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آپ کی میڈیکل سائنسز میں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ بھی پڑھا رہی ہیں، میڈیکل سائنسز بھی پڑھا رہی ہیں، لیکن میڈیکل کا اکوپمنٹ اس پہ ہم کام نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس جو ڈائلیسس کی مشین ہے، جو ہمارے پاس سکینرز ہیں، CT اسکین کی مشینیں ہیں، ہمارے پاس ایون کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے آلات ہیں، ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کرتے وقت، وہ بھی چائنا سے امپورٹ ہوتے ہیں، وہ بھی باہر کے ملکوں سے امپورٹ ہوتے ہیں، بڑی مائنر ڈیوائسز، یہ $بلین کا ریونیو ہمیں سیو کر سکتی ہیں اگر ہمارے ملک کے اندر، ملک پاکستان کی یونیورسٹیز وینٹیلیٹر بنائیں،
میڈیکل اکوپمنٹ بنائیں، ٹیکنالوجی کے سامان کو، ساز و سامان کو ہم یہاں پہ تیار کریں. ہماری یونیورسٹیاں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو اور ارباب اختیار کو، جو یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ان کی کیبنٹس ہیں، ان کے سنڈیکیٹس ہیں، ان کو فوراً اس کے اوپر ایک سخت ایکشن لینا چاہیے. بزنس جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کو کولیبریٹ کرنا چاہیے اور ریئل ٹائم پروڈکٹس پہ کام کرنا چاہیے. اور آج کے جو ہمارے اکانومی کے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے. اگر ہمارا میڈیکل کا سارا، ہمارا جتنے ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل کی جتنی ہماری انڈسٹری، سب امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہاں کچھ بھی نہیں بنا رہے، ہم ٹریڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ملک ٹریڈر بنتا جا رہا ہے. اور ٹیکسٹائل کی مشینری ہم 70 سال سے استعمال کر رہے ہیں. ہم ایک پراپر جو، جیسے ابھی ایئر جیٹ دنیا میں بہت مہنگی ہے اس وقت لوم ہے، اگر ہم اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں، سولزر لومیں یہاں بنائیں، ہم ایئر جیٹس یہاں بنائیں، پاور اور آٹو لومز یہاں بنائیں اور بہت ساری مشینری ہم یہاں بنائیں، تو ملک کو خطیر زر مبادلہ میں مل سکتا ہے. ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور $1 بلین کا امپورٹ ہم اپنا جو ضائع ہو رہا ہے اس کو روک بھی سکتے ہیں. تو اس سے نہ صرف جابس پیدا ہوں گی بلکہ جابس کے ساتھ ساتھ ملک بھی خوشحال ہوگا اور ایک نئی جہت اور انوویشن، آٹومیشن اور انڈسٹری کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں یہ پاکستان میں کھلیں گے، یہ دریچے کھلیں گے اور روزگار بھی پیدا ہوگا اور ہم پروڈکٹ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے جو ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے آئیڈیاز کو پیش کرنا چاہیے. انہی گزارشات کے ساتھ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.